أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از نومنکلیچر آف آرگینک کمپاؤنڈس. یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کیمسٹری کا ایک ایسا ٹاپک جو 10th کلاس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اہم ہے، 11th کلاس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اہم ہے، اور ایون جو 12th میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جنہوں نے نومنکلیچر 11th میں اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہوگا تو ان کے لیے بھی یہ ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے یہ ٹاپک جو ہے یہ صرف ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہوگا. اٹ ول ٹیک مینی لیکچرز. تو ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کی. تو یہ آج کا پہلا ٹاپک ہے اس سلسلے میں. تو سب سے پہلے میں آرگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دوں گا جو آپ نے پہلے سے پڑھا ہے. 10th والے 11th 12th والے سب جانتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کیا ہیں. میں صرف آپ کو اس کے بارے میں ایک ریویژن ورک دوں گا، تھوڑا ریوائز کروں گا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، تاکہ آگے جا کے ہمیں نومنکلیچر کو آسانی سے سمجھنے میں مدد ملے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، کمپاؤنڈس ان کے دو سورسز ہیں. دیر آر ٹو سورسز آف کمپاؤنڈس آر دیر اویلیبل. ایک سورس ہے لیونگ آرگینزمز اینڈ دیئر پروڈکٹس. یعنی بہت سارے کمپاؤنڈس ایسے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں فرام دا باڈیز آف لیونگ آرگینزمز، اور جو پروڈکٹ ہمیں لیونگ آرگینزمز سے حاصل ہوتا ہے ان میں بھی وہ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں. تو ان کمپاؤنڈس کو جو ہم جنرلی لیونگ آرگینزمز سے حاصل کرتے آئے ہیں تو انہیں ہم آرگینک کمپاؤنڈس کہتے ہیں. آرگینک کمپاؤنڈس. اس کے برعکس جو دوسرا سورس ہے کمپاؤنڈس کا، جس کو ہم نان لیونگ سورس کہیں گے، نان لیونگ سورس جس میں ارتھ اور راکس آ جاتے ہیں. تو جتنے بھی نان لیونگ سورسز ہیں ان سے جو کمپاؤنڈس حاصل ہوتے ہیں انہیں ہم ان آرگینک کمپاؤنڈس کہتے ہیں. ان آرگینک کمپاؤنڈس. تو جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ پہل آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے جب آرگینک کمپاؤنڈس کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ ان کا سورس جو تھا وہ صرف لیونگ آرگینزمز تھا. تو لیونگ آرگینزمز کی باڈی سے جتنے بھی کمپاؤنڈ حاصل ہوتے تھے ان کی تعداد پہلے تو بہت ہی زیادہ کم تھی. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بڑھتی گئی. تو خیر، جب ان کی تعداد آرگینک کمپاؤنڈس کی تعداد جب ان کی تعداد آلموسٹ 300 کے قریب جب پہنچ گئی، آلموسٹ 300 کمپاؤنڈس، تو سائنٹسٹس کو فیل ہوا کہ ان کمپاؤنڈس کو یاد رکھنا یا ان کا نام یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. یا پہلے اس طرح سے میں کہوں، جب تک ان آرگینک کمپاؤنڈس کی تعداد 300 سے کم تھی تو اس وقت ہم ان آرگینک کمپاؤنڈس اور ان آرگینک کمپاؤنڈس کو ایک ساتھ پڑھتے تھے. ہم دونوں کی اسٹڈی ایک ساتھ کر رہے تھے. مگر جو ہی آرگینک کمپاؤنڈس کی تعداد 300 کے آس پاس 300 کے قریب ہو گئی تو سائنٹسٹ جو تھے، کیمسٹ جو تھے، انہوں نے فیل کیا کہ ان آرگینک کمپاؤنڈس کو ان آرگینک کمپاؤنڈس کے ساتھ ملا کے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. تو ایک ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ ہمیں ان کمپاؤنڈس کی اسٹڈی
الگ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے جو کمپاؤنڈس جو پہلے سب کے سب ایک ساتھ پڑھے جاتے تھے، اب ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک وہ کمپاؤنڈس ان کو الگ کیا گیا جو ہم حاصل کرتے ہیں فرام دا باڈیز آف لیونگ آرگینزمز، تو ان کمپاؤنڈس کو نام دیا گیا آرگینک کمپاؤنڈس، جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور جو دوسرے قسم کے کمپاؤنڈس ہیں دیٹ وی گیٹ فرام دا نان لیونگ سورسز، دے ور ٹرمڈ ایز ان آرگینک کمپاؤنڈس۔ تو جہاں تک نامنکلیچر کا تعلق ہے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا، نامنکلیچر جو ہے اٹ مینز سمپلی نیمنگ آف کمپاؤنڈس۔ نامنکلیچر مینز نیمنگ آف دا کمپاؤنڈس، ہم کمپاؤنڈس کو کیسے نام دیں گے۔ تو جہاں تک آرگینک کمپاؤنڈس کے نام کا تعلق ہے، تو ان دا بگننگ ان کمپاؤنڈس کو ہم نام دیتے تھے آن دا نیم آف دا سورس فرام وچ دے ویر اوبٹینڈ۔ آرگینک کمپاؤنڈس were named on the name of the source, on the name of the source from which they were obtained, from which they were obtained۔ مثال کے طور پر ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، سب جانتے ہیں، اس کا نام ہے یوریا۔ یہ جو کمپاؤنڈ یوریا ہے اٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا یورین آف اینیملز۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو نام اس کا یوریا ہے یہ اس وجہ سے ہے بیکاز اٹ از اوبٹینڈ فرام یورین، اٹ سورس از یورین، سو اٹس کالڈ ایز یوریا۔ ان دا سیم وے وی ہیو اندر کمپاؤنڈ فارمک ایسڈ۔ فارمک ایسڈ بہت ہی امپارٹنٹ کمپاؤنڈ ہے یہ، اٹ از فاؤنڈ ان سو مینی لیونگ آرگینزمز۔ تو اس کا نام جو فارمک ایسڈ ہے کمپاؤنڈ، اس کا نام اس وجہ سے فارمک ایسڈ دیا گیا ہے بیکاز دس کمپاؤنڈ از اوبٹینڈ فرام ریڈ آنٹس۔ حالانکہ بیز میں بھی یہ پایا جاتا ہے، یہ کچھ پلانٹس میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو ریڈ آنٹ جو ہے اس کا گریک نیم جو ہے دیٹ از فارمکس۔ فارمکس ریڈ آنٹ جو ہے اس کا گریک نیم ہے فارمکس۔ تو اسی فارمکس نام سے، فارمکس ریڈ آنٹ کا گریک نیم ہے، تو اسی نام سے، اسی فارمکس نام سے یہ نام حاصل کیا گیا ہے فارمک ایسڈ۔ ان دا کمپاؤنڈ which is obtained from the bodies of red ants, that is from formicus, that compound has been named as formic acid۔ اسی طرح سے ایک اور کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس that is called as acetic acid۔ This acetic acid is obtained from a plant that is called as acetum vinegar, that contains acetic acid, acetum plant, that is obtained from acetum plant. This is why compound is called as acetic acid۔ In the same way, you may be knowing the best antibiotic, rather the first antibiotic which was discovered, that is penicillin. This penicillin has been named on the name of the plant rather from which it is obtained. That plant is called as Penicillium. Penicillium notatum is the actual name of the compound. From the name of the plant, or that is actually a fungus, from the fungus it is obtained, from the fungus Penicillium it is obtained. This is why the compound is known as penicillin। In the same way you will find so many compounds there. For example, the compound which we generally now call as methanol, that was commonly named as wood spirit. Methanol was commonly called as wood spirit because it was obtained from wood by its destructive distillation. So all these names which we see here, urea, formic acid, acetic acid, penicillin, wood spirit، تو یہ جو نام دیے گئے ہیں کمپاؤنڈس کا نام ہے یہ ان کمپاؤنڈس کو اس وجہ سے یہ نام دیے گئے ہیں because these names are derived from the name of the source of the compound۔ تو اس طرح سے بگننگ میں سٹارٹ پہ کیا کیا گیا کہ یہ جو آرگینک کمپاؤنڈس تھے
इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया गया इस बुनियाद पे कि ये किस सोर्स से हम हासिल करते हैं। तो ये जो नाम हैं कंपाउंड्स के, इनको हम जनरली ट्रेडिशनल नेम्स कहते हैं, या हम इन्हें कॉमन नेम भी कहते हैं। कॉमन नेम्स, these are the traditional names of organic compounds or you may call them common names। मगर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते रहे फ्रॉम द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब तक इन कंपाउंड्स की तादाद जो है वो बहुत ही कम थी। मगर फिर एक ज़माना ऐसा आ गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार करने में, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करने में कामयाब हो गई। तो जो ही once we succeeded in preparing the organic compounds in the laboratory, it was seen that the number of these compounds got raised so much that it was difficult for scientists, for chemists to name all those compounds। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ही हमने इनको लेबॉर्ट्री में बनाना शुरू कर दिया तो इनकी तादाद इस तरह से बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन कंपाउंड्स को फिर कॉमन नेम देना हमारे लिए मुश्किल हुआ। बल्कि हम ये कहेंगे कि कंपाउंड इतने ज़्यादा हो गए कि अब हमारे पास कॉमन नेम थे ही नहीं जो हम इन कंपाउंड्स को दे देते। तो ये प्रॉब्लम जब साइंटिस्ट्स ने फील की कि इस तरह से हो रहा है, तो फिर साइंटिस्ट्स ने इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जेनेवा में। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये प्रॉब्लम सामने लाई गई कि इस तरह से हो रहा है कि कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और हम इनको नाम नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे ये फैसला हुआ कि हम इन कंपाउंड्स को एक बाज़ाब्ता एक सेट ऑफ रूल्स के तहत नाम देंगे। तो वो जो वहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स पहली बार जेनेवा में बनाए गए, तो उन रूल्स के मुताबिक हम उस वक़्त कंपाउंड्स को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हमने नाम देना शुरू कर दिया। तो उस वक़्त जो नॉमेनक्लेचर इख्तियार किया गया था उसको जेनेवा सिस्टम कहते थे। जेनेवा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मगर फिर कुछ वक्त के बाद ये पाया गया कि ये जो जेनेवा सिस्टम में जो रूल्स डिवाइस किए गए थे, उन रूल्स के मुताबिक हम सारे कंपाउंड्स को नाम नहीं दे पा रहे थे। तो फिर से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, फिर से साइंटिस्ट सर जोड़ के बैठ गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक नया तरीका नाम देने का इस्तेमाल करेंगे। एक कमेटी एक्चुअली फ्रेम की गई इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस कमेटी का जो है, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल जो बना लिया। तो उसी सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक कंपाउंड्स को नाम देना शुरू कर दिया गया। तो वो जो नाम है जो हम देते हैं कंपाउंड्स को, वो जो सिस्टम जो इख्तियार किया गया, उसको हम IUPAC सिस्टम कहते हैं। IUP यानी पहले जेनेवा सिस्टम था, जेनेवा सिस्टम फिर चेंज किया गया इनटू IUPAC सिस्टम। ये जो IUPAC सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बात इसमें नोट कर लीजिए कि ये जो सिस्टम IUPAC सिस्टम जो वजूद में आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइंटिस्ट्स केमिस्ट्स। तो इसमें एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, उन्हीं रूल्स के मुताबिक कंपाउंड्स को नाम देते रहे हम। मगर बाद में ये देखा गया कि नए नए कंपाउंड्स जो ही डिस्कवर होते रहे, तो कंपाउंड्स की तादाद जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती रही। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी फिर वजूद में आ गए, ऐसे कंपाउंड्स बनाए गए जिनका नाम पुराने IUPAC रूल्स के मुताबिक देना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ये जो रूल्स IUPAC सिस्टम में डिवाइस किए गए, इन रूल्स में वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस भी होती रही। नए नए रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, पुराने रूल जो थे उनमें अमेंडमेंट की गई, चेंजेस की गई ज़रूरत के मुताबिक। तो इस तरह से ये जो साइंटिस्ट्स थे हर 4 साल के बाद
ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلا رہے تھے، تو اس میں جتنی بھی پرابلمز سائنٹسٹ فیس کر رہے تھے اور نامن کلیچر کے متعلق بھی جتنی بھی پرابلمز نئی پرابلمز سامنے آ رہی تھے، وہ پرابلمز ڈسکس کیے جاتے تھے اور پھر نئے رولز ڈیوائز کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے وقتاً فوقتاً اس سسٹم میں تبدیلی آتی گئی، رولز میں چینج آتی گئی، تو سسٹم تو وہی رہا، نام تو وہی رہا سسٹم کا IUPAC سسٹم، مگر رولز جو ہیں وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی گئی۔ اور اس طرح سے جو ہم رولز آج پریزنٹلی جو ہم IUPAC سسٹم کے تحت جو رولز ہم استعمال کر رہے ہیں کمپاؤنڈز کو نام دینے کے لیے، یہ وہ رول ہیں جو 1993 میں جو لیٹسٹلی ڈیوائز کیے گئے، انہی کے مطابق ہم کمپاؤنڈز کو نام دیتے ہیں۔ تو اس IUPAC سسٹم میں کس طرح سے کمپاؤنڈز کو نام دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو رولز ہیں وہ رولز ہمیں اسٹڈی کرنے ہیں، ان رولز کے مطابق ہم کمپاؤنڈز کو بعد میں نام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہمارے پاس جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر کے رکھیے کہ پہل ان آرگینک کمپاؤنڈز کی تعداد بہت زیادہ تھی، آرگینک کمپاؤنڈز کی تعداد بہت کم تھی۔ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کمپاؤنڈز لیبارٹری میں تیار نہیں کر پا رہے تھے، صرف حاصل کر رہے تھے فرام دا باڈیز آف لیونگ آرگنزمز، اس وقت تک آرگینک کمپاؤنڈز کی تعداد جو تھی دیٹ واز آلموسٹ اپ ٹو 300، مگر اس کے بعد جب ہم لیبارٹری میں کمپاؤنڈز بناتے گئے تو پریزنٹلی اس وقت تقریباً مور دین 3 ملین کمپاؤنڈز آر دوز وچ بلانگ ٹو آرگینک کمپاؤنڈز۔ تو 3 ملین کمپاؤنڈز ہیں اس وقت ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈز، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کمپاؤنڈز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ نئے کمپاؤنڈز وجود میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کمپاؤنڈز کو نام دینے کے لیے ہمارے لیے مجبوری بنتی تھی کہ کوئی سسٹم، کوئی سیٹ آف رولز اختیار کیا جائے تاکہ ہم ان کمپاؤنڈز کو نام آسانی کے ساتھ دے سکیں۔ تو نام دینے کے لیے میں نے بتا دیا کہ 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو آج بھی فالو کیے جاتے ہیں۔ ایک وہی پرانا سسٹم ہے جس کو ہم ٹریڈیشنل سسٹم، ٹرائبل سسٹم یا کامن سسٹم کہتے ہیں۔ اس سسٹم میں ایک طریقہ تو یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا سورس آف دا آرگینک کمپاؤنڈ، اسی سورس کے مطابق نام دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو یہ کامن سسٹم ہے، اس کامن سسٹم میں بھی کہیں پہ رولز استعمال کیے جاتے ہیں کمپاؤنڈز کو نام دینے کے لیے، مگر کامن سسٹم میں جو رولز ہم استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم جب رولز کے مطابق نام دینا شروع کرتے ہیں تو ایک پرٹیکولر ہومولاگس سیریز جو ہے اس میں 2-4 کمپاؤنڈز کے لیے نام ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہائر کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو ہم کامن سسٹم کے تحت نام نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس لیے کامن سسٹم کوئی جینوین سسٹم نہیں ہے، کوئی کمپلیٹ سسٹم نہیں ہے، مگر پھر بھی کامن سسٹم کا کہیں نہ کہیں پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم نامنکلیچر کی طرف آئیں گے تو اس وقت ہم خیال رکھیں گے ان دونوں سسٹمز کا، جہاں پر کامن نیمز کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کچھ کمپاؤنڈز ایسے بھی ہیں جو اپنے کامن نیمز سے زیادہ جانے جاتے ہیں بنسبت ان کے IUPAC نیمز سے، اس لیے ان کے کامن نیم جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کامن نیم جو ہے یہ سارے کمپاؤنڈز جو ہمارے پاس ہیں سبوں کے لیے کامن نیم نہیں ہیں۔ اب جن کے لیے کامن نیم ہیں اور جہاں پر کامن نیم زیادہ اہم ہیں اور عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کامن نیم سے بھی آپ کو اویئر کیا جائے گا، اور زیادہ تر جو باقی جو کمپاؤنڈز ہیں ان میں اکثر جو نام ہیں وہ IUPAC نیمز دیے جاتے ہیں، اور یہ جو IUPAC نیمز ہیں IUPAC نیم کے لیے باضابطہ ایک سیٹ آف رولز ہے، اسی رول کے مطابق ہم کمپاؤنڈز کو نام دیتے ہیں۔ تو اس سسٹم میں IUPAC سسٹم میں کیا رولز ہم استعمال کرتے ہیں کمپاؤنڈز کو نام دینے کے لیے، وہ رولز آپ کو ہم سکھا دیں گے، جو لیکچرز ہم اس نامنکلیچر کے تحت دے دیں گے۔ تو مجھے پوری امید ہے جو انٹروڈکشن میں نے دی ہے نامنکلیچر کے متعلق کہ IUPAC سسٹم جو ہے اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی، اور اس سسٹم میں نام دینے کے لیے ہمیں باضابطہ رولز کی ضرورت ہے، اس لیے
اس لیے آپ کے لیے ضروری بنتا ہے، اگر آپ نامنکلیچر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سارے لیکچرز جو آگے آئیں گے ان لیکچرز کو اٹینڈ کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی جو پرابلمز ہوگی نامنکلیچر جو ہوگا وہ انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ اب اگر کہیں پہ پرابلم ہوگی تو آپ میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی پرابلم سالو کرنے میں آپ کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم باضابطہ طور پر نامنکلیچر شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود می۔